بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. پاک لینڈ آئیڈیل پبلک ہائی اسکول سسٹم شاہ رکن عالم کالونی ملتان کی آن لائن ویڈیو لیکچرز کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر جمیل احمد. کلاس نحو کا اردو کا لیکچر ہے. حصہ نثر صفحہ نمبر 2 اور 3 کے سبق نمبر ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نثر پاروں کی تشریح آج ہم کریں گے. عبارت نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 2 پر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو یہاں سے لے کر قتل گاہ فرش گلتا. الفاظ کے معنی ہیں: عداوت، دشمنی، اعتماد، بھروسہ، ارادے، خیال، سوچ، پلنگ، چارپائی، قتل گاہ، قتل ہونے کی جگہ، دیانتداری، لین دین میں ایمانداری، جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بستر خواب، آرام کرنے کا بستر، فاتح خیبر، خیبر کو فتح کرنے والے، فرش گل، پھولوں کا فرش. تشریح ہے: رسول سے قریش کو اس قدر دشمنی تھی، پھر بھی آپ کی لین دین میں ایمانداری پر انہیں مکمل بھروسہ تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا سامان رکھوانا ہوتا تھا آپ ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا. اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں. آپ کو قریش کے ارادے کی پہلے سے اطلاع ہو چکی تھی. اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا: مجھ کو ہجرت کرنے کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا. تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا. یہ سخت خطرے کا موقع تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں اور آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام کرنے کا بستر قتل ہونے کی زمین ہے، لیکن خیبر کو فتح کرنے والے کے لیے قتل ہونے کی جگہ پھولوں کا فرش تھا. عبارت نمبر 5 صفحہ نمبر 3 پر ہی موجود ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیتے یہاں تک ہے. الفاظ کی معنی ہے: قرارداد ہو چکی تھی، آپس میں معاہدہ ہو چکا تھا، پوشیدہ ہوئے چھپ گئے، بوسائے گاہ خلائق، مخلوق کے چومنے کی جگہ، نوخیز جوان، ابھرتے ہوئے جوان، شب رات، منہ اندھیرے صبح سویرے. تشریح: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے معاہدہ ہو چکا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پہلے جبل ثور کے غار میں چھپ گئے. یہ غار آج بھی موجود ہے جو کہ مخلوق کے چومنے کی جگہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ، جن کی جوانی ابھر رہی تھی، رات کو غار میں ساتھ ہوتے اور صبح سویرے ہی شہر چلے جاتے اور معلوم کرتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں. جو کچھ اطلاع معلوم ہوتی شام کو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیتے. عبارت نمبر 6 صفحہ نمبر 3 پر ہی موجود ہے. صبح قریش کی آنکھیں کھلیں سے لے کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے یہاں تک ہے. الفاظ کے معنی میں: حرم، مقدس جگہ، دہانے، منہ، غمزدہ، دکھی، غم کھانے والا، محبوس، قید، آہٹ، قدموں کی آواز، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو. تشریح میں: حضرت صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو چارپائی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زال تھے. ظالموں نے آپ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور خانہ کعبہ میں لے جا کر تھوڑی دیر قید رکھا اور پھر چھوڑ دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے. تلاش کرتے کرتے غار کے منہ تک پہنچ گئے. قدموں کی آواز سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اب دشمن اتنا قریب آ چکا ہے کہ اگر ان کی نظر ان کے قدموں پر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پریشان نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے. آج کی ڈائری میں سبق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبارات نمبر 4، 5، 6 کے الفاظ معانی اور اس کی تشریح یاد کرنی ہے. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.